جب عمران خان نے محاصرہ کیا تھا اسلام آباد کا اور ایسے لگتا تھا کہ قرون کا دور ہے اور کچھ بلوائی اسلام آباد پر آ کے وارد ہو گئے. وہ احتجاج تو نہیں تھا، احتجاج کے نام پہ فساد تھا. تو تب مولانا کی وہ تقاریر جو پارلیمنٹ میں تھی میرے لیے وہ کافی بڑی انہوں نے مجھے سوچنے پہ مجبور کیا کہ میں تو دیکھ رہا تھا کہ شاید ایک سیاسی جماعت ہے اور وہ احتجاج کر رہی ہے، لیکن مولانا کی تقاریر میں مجھے وہ ایلیمنٹ ملا، وہ شواہد ملے، وہ ثبوت ملے جن میں واضح طور پہ یہ تھا کہ یہ بیرونی آقاؤں کے اشارے پہ ہے. نمبر 1. نمبر 2، مجھے انہوں نے اس میرے نظریے کو انہوں نے یہ سوچ فراہم کی کہ یہ غالباً ملک کی سیاست کے خلاف ایک سازش ہے، ملک کی عدالت کے خلاف ایک سازش ہے، یہ ملک کے معاشرے کے خلاف ایک سازش ہے، اور اس کے وہ دلائل دیتے تھے. وہ دین کے خلاف اس کو ایک سازش قرار دیتے تھے، وہ اس کو ایک فتنہ قرار دیتے تھے. تو میری جو سوچ تھی کہ میری بات چیت، میری بحث وہ سیاسی پیرائی میں رہے، اس کو ایک لیڈر، ایک سیڑھی مولانا کی تقاریر، مولانا کے فراہم کردہ وہ جو دلائل تھے اور مولانا کا جو ایک پوائنٹ آف ویو تھا، ان کو بیرونی آقاؤں کا اعلی کار کہنا کہ کس کے سرمایہ کی بنیاد پر یہ علماء دین کی تحقیر کرتے ہیں، یہ علماء دین کے برے برے القاب کے ساتھ ان کو بلاتے ہیں. لازمی طور پہ مولانا کی جماعت کے اندر کافی جید علماء کرام موجود ہیں جن کا ایک بڑا لارجلی احترام ہے. تو یہ کہ عمران کی پارٹی ملک کے خلاف، ملک کی سیاست کے خلاف سازش کر رہی ہے، اس کی پہلی بنیاد جو تھی وہ مجھے مولانا کی تقاریر سے ملی، اور مجھ جیسے کئی لوگوں کو ملی ہوگی. عدالت کے خلاف سازش کر رہی ہے، ایک منقسم سپریم کورٹ کا بینچ. مولانا نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ ثاقب نثار اور ان کے ساتھ جو 5-6 ان کے ہم نوا جج صاحبان تھے، وہ جج صاحبان وہی فیصلے جو 27-28 کے قریب فیصلے انہی 5 جج صاحبان سے ہوئے. مولانا نے ان کا بڑا ذکر کیا، اپنی تقاریر میں ذکر کیا کہ یہ تقسیم شدہ بینچ عدالت کا قتل، عدالت میں انصاف کا قتل، معاشرے کی بنیادیں ہلاکت ہے. تو پاکستان کی ریاست کے خلاف عمران سازش کرتے ہیں اور وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. مجھے یاد ہے وہ بڑے زور و شور کے ساتھ جب چین کے صدر کے دورے کی بات تھی کہ وہ آ رہے ہیں اور میاں نواز شریف ایک گیم چینجر اکانومی کے لیے سی پیک اس کو پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کر رہے ہیں، اور سی پیک کے ساتھ 43 ارب ڈالر کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنی ہے، جس کے ساتھ صنعتی زونز بننے ہیں، جس میں ایک ٹائر پنکچر شاپ سے لے کر ایک آئی ٹی انجینئر اور آئی ٹی انڈسٹری تک کے لیے روزگار کے مواقع ہونے. یہ سب سیبوٹیج کرنا ہے، اور اس سیبوٹیج کرنے کے لیے یہ دھرنا دیا گیا ہے. اور مولانا نے بڑی دلیل کے ساتھ بتایا تھا ہمیں. مجھے یاد ہے ان کی پارلیمنٹ میں وہ سپیچ جس میں انہوں نے دلیل کے ساتھ بتایا تھا کہ چینی سفیر گئے، سیکیورٹی اداروں کے سربراہ گئے، اور وہاں سے وہ عمران کو اٹھا نہ سکے، اور 1 سال تک وہ دورہ مؤخر کیا گیا، اور 1 سال تک پاکستان نے لوڈ شیڈنگ مزید برداشت کی، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سٹال ہوئی، وہ معاملات ہمارے قرض کے ساتھ چلے. وہ اس دھرنے کے نتیجے میں مولانا نے ہمیں تفصیل بتائی تھی کہ کتنے ارب روپے کا نقصان ہوا ہے، کتنے ارب روپے روزانہ کی بنیاد پر اس دھرنے کی بدولت ملک کا نقصان ہوا ہے. تو ان کا موقف یہ تھا کہ یہ سیاست نہیں ہے، یہ غالباً خانہ جنگی کی طرف دھکیلنے کی ایک خوفناک سازش ہے، اور یہ بیرونی آقاؤں کے کہنے پہ ہو رہی ہے. اب یہاں تک تو مجھے ایک بات آج سمجھنے سے میں قاصر ہوں کہ اگر آج ان کی کوئی ارینجمنٹ ان کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ جو پوزیشن مولانا کے اس پوری جو ان کی 5, 7, 10 سال کی مسلسل عمران کے ساتھ جو ان کی ایک مخاصمت تھی، مخالفت تھی، یا اس کو آپ کہہ لیں کہ وہ ذاتی دشمنی سے آگے چلی گئی تھی. مجھے بہت برا لگتا تھا. میں نے پبلکلی یہ بڑی بار بات کی کہ وہ مولانا کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ کسی طور پہ بھی انہوں نے ہماری جماعت کے بارے میں بھی یہ کیا. انہوں نے سیاست کو برا کرنے کے لیے بے بنیاد الزامات جو کسی کورٹ آف لاء میں پروو نہیں ہوئے، جب وہ کورٹس کی اسکروٹنی سے گزرے، بھلے وہ ہائی کورٹس کی اسکروٹنی سے گزرے، بھلے وہ سپریم کورٹ کی اسکروٹنی سے گزرے، سب میں یہ طے ہوا کہ نیب کو تو یہ مقدمات
قائم ہی نہیں کرنے چاہیے تھے. تو لوگوں کے ذاتی کاروبار کے معاملات تھے جن کو اٹھا کر ان کو کرمنل کیسز کے طور پہ ان کو بنانے کی کوشش کی گئی. لیکن اینی ویز اس ساری بات کو یہاں چھوڑتے ہوئے کہ جو مولانا کا موقف تھا، آج اگر ان کی کوئی بات چیت ان کے ساتھ ہو رہی ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے، تو ان کے بارے میں جو مولانا کی رائے تھی اس پر بیسڈ ہماری بھی ایک بڑی ان کے متعلق رائے قائم ہوئی کہ انہوں نے یہ جو کچھ کیا. اور پھر جب 9 مئی کا واقعہ ہو گیا تو 9 مئی کے بعد تو ان کی اس بات چیت کا میں عینی شاہد ہوں. میری موجودگی میں وہ بات چیت ہوتی رہی. مولانا نہ صرف مولانا بلکہ مولانا صاحب کے جو بیٹے اور مولانا اسد، مجھے بڑا احترام ہے ان کا، بڑے اچھے سیاسی ذہن کے مالک ہیں. کابینہ کی میٹنگز میں شہباز صاحب کی کابینہ کے وہ رکن تھے اور ان کا موقف اتنا سخت تھا کہ ان لوگوں سے بات چیت کرنا کفر کے مترادف ہے. وہ سمجھتے تھے یہ سیاستدان نہیں ہے. میں نے خود ان کی وہ گفتگو، اس گفتگو میں اس وقت میرے ساتھ کچھ پیپلز پارٹی کے دوست بھی تھے جن میں سید نوید قمر تھے، قمر الزمان قائرہ صاحب تھے، میں تھا اور اعظم نذیر تارڑ صاحب تھے. تو ایک میٹنگ میں جو مجھے مولانا نے کہا، میں اس وقت تھوڑا خوف زدہ بھی ہوا کیونکہ میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں. میں جذبات میں اس حد تک شدت کے بڑا مخالف تھا. میں عمران کی جماعت کے اس وتیرے کے سخت مخالف تھا کہ انہوں نے سیاست کو بہت زیادہ نفرت بو دی ہے. اس کے اندر یہ نفرت بو یہ رہے ہیں، کاٹیں گی نسلیں. یہ نفرت بو یہ رہے ہیں، اس کا نقصان میرے معاشرے کو ہوگا. یہ کلیویج اتنا ڈیپن ہو جائے گا کہ آپ کا سر بازار سڑک پہ نکلنا متحارب فریقین کا ممکن نہیں ہو سکے گا. یہ مخاصمت دشمنیوں میں بدلتی جا رہی ہے. اور جس وقت مجھے مولانا کے فرزند ارجمند بڑے قابل احترام ہیں، بڑے زیرک ہیں، بڑے اچھے مقرر ہیں، ان کی تقاریر اسمبلی کی، اور خاص کر جس میٹنگ کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ جب بات چیت کرنے کے لیے فار ریفرنس خواجہ سعد رفیق صاحب کو سپریم کورٹ کے اندر ایک مقدمے میں یہ ہماری رائے تھی کہ وہ جا کر بات کریں، جب الیکشنز کے انعقاد کے متعلق تھی، تو مولانا اسد صاحب کا 2 ٹوک فیصلہ کہ ہم اس میں نہ شامل ہیں، نہ ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، یہ ملک کے دشمن ہیں، انہوں نے ملک کی سیاست کے خلاف سازش کی ہے. اس کے وہ شواہد دیتے تھے. یہ وہ بتاتے تھے کہ چور کا شور بچایا 7 سے 11. وہ کچھ اینکرز کا، ٹی وی کے میڈیا پرسنز کا نام لے کر بتاتے تھے کہ ان کے پے رول پر ہیں. کچھ ٹی وی کے چینل کے مالکان ان کے پے رول پر ہیں، ان کے پاس شواہد ہیں. وہ کچھ افسران کا نام بتاتے تھے، کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا ذکر کرتے تھے جو ان کی حکومت بنانے میں ذمہ دار تھے. ان کے متعلق کہتے تھے کہ انہوں نے ملک کا بہت برا کیا. ساتھ انہوں نے یہ بھی بتانا شروع کیا کہ انہوں نے دین کا کیسے برا کیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ امر بالمعروف، عمران اپنے لیے کہتے تھے کہ میں امر بالمعروف ہوں، اور عمل بالمعروف قرآن کی آیت کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ منسوب کرنا اور دوسروں کو نہی المنکر سیاست میں کہنا، اس کے متعلق ان کے دلائل تھے کہ یہ شخص کوئی بڑا کمزور عقیدے کا آدمی اس طرح کی جسارت کر سکتا ہے کہ قرآنی آیات کو پولیٹیکل سلوگنیرنگ کے اندر ایسے انٹر کیا جائے. ایاک نعبدو و ایاک نستعین کی حد تک تو بات تھی، لیکن اپنے آپ کو امر بالمعروف ڈکلیئر کرنا، ڈکری فرام دا ورسز آف قرآن لینا، اس پر مولانا کا ایک موقف تھا اور بڑا سخت موقف تھا. اسی طرح سے ان کے، میں نے آپ کو بتایا کہ عدالت کے بارے میں جو بات کرتے تھے، لیکن پرٹیکولرلی مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ جو یہ تحریک عدم اعتماد تھی، آپ سب جانتے ہیں ان دا کیپیسٹی آف اے اسپوکس پرسن ٹو شہباز صاحب. ان دنوں میں ان کے ترجمان کی حیثیت میں ان کو اسسٹ کر رہا تھا. تو میرے سامنے کے واقعات ہیں، ایک ایک واقعہ میرے سامنے کا ہے. آپ سب کے حافظے میں ہوگا کہ ان دنوں میں ایک سینٹ کا الیکشن ہوا تھا جس میں حفیظ شیخ صاحب کو شکست ہوئی تھی. آپ سب کو یاد ہے؟ وہ 17 کے 18 ووٹ سے وہ الیکشن ہارے تھے. اس چیز نے ہمیں تقویت دی. میں شہباز صاحب کے پاس اس میٹنگ میں، جس میں اپوزیشن پارٹیز کے کچھ اور لوگ بھی تھے، تو جس میں یہ طے ہوا کہ یہ عمران نے جو ابھی ووٹ آف کانفیڈنس لیا ہے، یہ ایک چیٹڈ مینر میں لیے، اسمبلی کے فلور کی توہین کی ہے. جس انداز میں ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے تھا ویسے نہیں لیا، بڑی میل پریکٹس کے ساتھ لیے، اور ان کے ساتھ اب ان کے ممبرز نہیں ہیں تو اس حکومت کو رہنے کا مزید حق نہیں ہے. اب اس صورتحال میں یہ بات چیت شروع ہو گئی
بٹوین پارٹیز، جس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، جس میں مولانا کی پارٹی بھی تھی، اور پھر میرے قریبی دوست تھے، جس وجہ سے میں آپ کو یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، جن میں تھے مولانا قاسم نون صاحب تھے، وہ تحریک انصاف کے ساتھ تھے، اسی طرح راجہ ریاض صاحب تھے، وہ تحریک انصاف کے ساتھ تھے، سردار ریاض خان مزاری تھے، وہ تحریک انصاف کے ساتھ تھے۔ تو میں ایک دن پارلیمنٹری لاجز گیا، یہ سارے صاحب ایک کمرے میں موجود تھے، ایک لاج میں، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم وی ول سپورٹ عمران، ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ چلیں، اس کا ٹکٹ لینا تو اس وقت بالکل ایسے ہے جیسے اپنے آپ کو پبلک کے سامنے لے جا کر بڑا امبیرس ہوں گے ہم، تو ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور یہ صرف ہم نہیں ہیں، یہ 20-21 لوگ ہیں۔ یہ غالباً سم ویئر اگست کی بات ہے، ان دنوں میں ای وی ایم مشینز کی بات ہو رہی تھی، ان دنوں میں الیکٹورل لاز کو چینج کرنے کی بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا کہ قبلہ اگر یہ لیجسلیشن لے کر آتے ہیں، سینٹ میں تو ان کو شکست ہو گئی ہے، وہ حفیظ شیخ کا الیکشن ہار گئے، اب اگر یہ لیجسلیشن لے کر آتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں، یہ ایک بڑا اب بیہودہ اسکرپٹ ہے جس پہ الیکشن کمیشن کے 35-36 اعتراضات آئے ہیں، جس پہ سینٹ کی کمیٹی معترض ہے، جس پہ نیشنل اسمبلی کی کمیٹی معترض ہے، تو آپ اس پہ ووٹ کریں تو آپ پہ پارٹی ڈسپلن، انہوں نے کہا جی ناٹ ایٹ آل، انڈر نو سرکمسٹانسز ہم ان کو سپورٹ نہیں کریں گے، اور یہ صرف ہم نہیں، ہم 20-22 ہیں۔ میں نے یہ بات جا کر محترم اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز صاحب کو میں نے یہ سبمٹ کی، میں نے کہا سر یہ اس کی پارٹی کی حالت ہے، میرا خیال ہے اپوزیشن پارٹیز کو یہ دیکھنا چاہیے، معاملہ اگر اس کے پاس سپورٹ نہیں ہے تو وہ کیسے اس کو، انہی دنوں میں پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 17 الیکشنز ہوئے، 17 بائی الیکشنز، 17 بائی الیکشنز، پبلک سپورٹ کا یہ حال تھا کہ لیونگ اسائڈ سیالکوٹس بریار صاحب الیکشن، 16 الیکشن انہوں نے لوز کی، اور بریار کا الیکشن بھی جو تھا اس کے اوپر بھی کوسچن مارک تھے فار اے ریزن، میں اس پہ بھی بات نہیں کر رہا، لیکن اینی ویز آؤٹ آف آل الیکشنز جتنے انہوں نے کنٹیسٹ کیے پی ٹی آئی نے ایز گورنمنٹ، ایز پولیٹیکل پارٹی، اور طول عرض میں، چاہے وہ کوئی ساؤتھ میں تھا، چاہے وہ کوئی پنڈی کی سائڈ پہ کوئی الیکشن تھا، چاہے وہ کوئی سینٹرل پنجاب میں تھا، یا کسی بھی حصے میں ملک کے الیکشن تھا، بڑی بری طرح سے شکست کھا رہی تھی، ہزاروں ووٹوں کی لیڈ سے شکست کھا رہی تھی۔ انہی دنوں میں یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آؤٹ آف 16 الیکشنز وہ ہار چکے۔ ایک یہ 17 والی بات میں نے آپ کو کی، جس میں حفیظ شیخ صاحب کو نیشنل اسمبلی میں ڈیفیٹ ہوئی سینٹ کی سیٹ پر، اسی طرح 16 میں سے 17 انتخابات میں مجھے یاد ہے جب مولانا کی پارٹی اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر فرسٹ فیز آف الیکشنز ہوئے تھے لوکل گورنمنٹس کے، اور مولانا کی پارٹی نے بڑی سیٹس جیتی تھی، تو مولانا اس وقت اس بات پر بالکل کنونسڈ تھے کہ یہ جو پارٹی ہے پی ٹی آئی، اس نے اپنی پبلک سپورٹ لوز کر دی ہے ایبسولوٹلی بیڈ گورننس کے ساتھ، ملک کا دیوالیہ کرنے کے ساتھ، ملک کی معیشت کا ستیہ ناش کرنے کے ساتھ، اینڈ کپلڈ ود وہ جو آرگومنٹس میں نے آپ کو پہلے ان کے بتائے ہیں کہ مولانا کا خیال تھا کہ ملک کی سیاست انہوں نے تباہ کی، سازش کی اس کے خلاف، ملک کی ریاست کے خلاف سازش کی، معیشت کے خلاف سازش کی، معاشرے کے خلاف سازش کی، عدالت کے خلاف سازش کی، تو یہ مولانا کی کنوکشن تھی ایمان کے حد تک، انکلوڈنگ امر بالمعروف والی بحث، باقی بحث مباحث کے ساتھ چلیں خیر۔ تو اس وقت مولانا کا یہ موقف تھا کہ جب یہ اتنی بری طرح سے خیبر پختونخوا میں لوکل گورنمنٹس کے فرسٹ فیز میں مولانا کی پارٹی کو بڑا ووٹ مل گیا ہے اور ان کو ووٹ نہیں ملا، تو یہ اب کنسنسس بلڈ ہو رہا تھا بٹوین پولیٹیکل پارٹیز، اور اس کنسنسس کی بنیاد پر یہ طے پا رہا تھا کہ یہ اپنی پبلک سپورٹ لوز کر گیا، اور جو ان کے الائز تھے، ان کے الائز میں مسلم لیگ قائد اعظم تھی، ان کے الائز میں ایم کیو ایم تھی، ان کے ساتھ روابط تھے، بات چیت ہو رہی تھی، ان کی اپنی پارٹی کے اندر فرکشن تھی، تو اس صورتحال نے انکریج کیا، اور اسی وقت اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر، میں آپ کو وہ ڈیٹ بھی دے سکتا ہوں کہ جس تاریخ کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے آ کے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ وہ نیوٹرل اور وہ کسی کو سپورٹ نہیں کریں گے، وہ جو 1 پیج کی سٹوری تھی، جو یونیفارم میں 35 کے 35 وزیر صبح سے لے کے رات تک جس کا راگ الاپتے تھے کہ ہم ایک صفحہ پہ ہیں، اب وہ بات کہ ہم اس حکومت کو چلائیں گے، یہ کہ انسٹیٹیوشن کی ذمہ داری ہے کہ گورنمنٹ کو پوری سپورٹ لینڈ کرے، چاہے اس میں اس کو قائم رکھنے کا بھی معاملہ چل رہا تھا۔ اب اس ساری صورتحال میں پولیٹیکل پارٹیز نے، کین اینی بڈی ٹیل می، کوئی مجھے یہ بتائے گا کہ پیپلز پارٹی
जरदारी साहब को या बिलावल साहब को कोई डिक्टेट कर सकता है कि आप जाएं जाके नो कॉन्फिडेंस मूव दें? क्या कोई खालिद खान मगसी को डिक्टेट कर सकता है कि आप जाकर नो कॉन्फिडेंस मूव दें? क्या कोई शहबाज साहब को या मियां नवाज शरीफ साहब को बता के कह सकता है? वो जो उनके ऊपर मुकदमे कायम कर रहे हैं, वो जो उनको जेलों में डाल के बैठे हैं, जिन्होंने मियां हमजा शहबाज को 2.5 साल हब्से बेजा में रखा, जिन्होंने बाप की आंख के सामने, और कुछ नहीं बोला उस वक्त इंस्टीट्यूशन, कहीं से कोई बात नहीं, बेटी को कैद कर दिया, ये सारी को मजाक की बात है। और वो लोग हमें बुला कर कहेंगे कि आप जाएं और जाकर आप ये डाल दें, इसके अंदर आप तहरीक में तमाम डालें। और इन्हीं दिनों में मैं आपके सामने एक और आपकी मैं मेमोरी, क्योंकि आप सब लोग फील्ड में कवर करते हैं, आपके तवस्सुत से मैं अवाम पाकिस्तान से मुखातिब हूँ, एंड टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जो वाक़यात, जैसे मैंने कहा कि ये इंसान अपनी मर्जी से कोई बात कह के उसको एक तरह का बयानिया दे सकता है, लेकिन वाक़यात कभी झूठ नहीं बोलते। इन्हीं दिनों में कैंटोनमेंट्स के इलेक्शंस हुए। कैंटोनमेंट्स के इलेक्शंस में बुरी तरह से वाइप आउट हो गई पीटीआई। आपको याद होगा लाहौर कैंटोनमेंट का इलेक्शन, सरगोदा कैंटोनमेंट का इलेक्शन, गुजरांवाला कैंट का इलेक्शन, देवर नोवेयर, उनका कहीं वजूद नजर नहीं आ रहा था, इतनी बुरी तरह। तो इन हालात में हमें ये लगा पॉलिटिकल पार्टीज को कि ये एक सिचुएशन है जिसमें ये गवर्नमेंट, अगर इसको मजीद वक्त दिया गया तो ये जिस तरह के इकोनॉमिक फैसले ले रहे हैं, जिस तरह से ये IMF के प्रोग्राम को डील कर रहे हैं,